جنید خان، انہوں نے مفتی اقبال صاحب کی ویڈیو کا لنک بھیجا، ساتھ ہی 2 شارٹ ویڈیو کا لنک بھیجا ہے۔ پلیز رہنمائی فرمائیں وضو ہوگا یا نہیں، اور اس طرح سے حرم شریف کی بے ادبی کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی۔ اس وقت ایک ویڈیو بہت زیادہ سرکولر ہو رہا ہے، بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ ملک کے ایک بہت مشہور، بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا صوفی صلاح الدین سیفی صاحب دامت برکاتہ، ان کا ایک ویڈیو اسپرے سے وضو کرنے کا ہے، انہوں نے اسی بارے میں پوچھا ہے۔ اور ایک ہمارے دوست حضرت مولانا مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہ کا 1 سال پہلے کا ویڈیو ہے اسپرے سے وضو کے تعلق سے حرمین شریفین میں۔ حضرت مفتی صاحب نے کافی تفصیل سے اس میں وضاحت کی ہے اور سارے پہلوؤں کو اس میں سمجھا دیا ہے۔ اور حضرت مولانا صوفی صلاح الدین صاحب سیفی دامت برکاتہ نے اتنی وضاحت سے نہیں سمجھایا، لیکن بعض لوگوں نے اس کو بتنگڑ بنا دیا ہے اس کو، اور اس طرح رد، اور پھر ایسا کہ جیسے کوئی ایک ایسی چیز بتا رہے ہیں جو بالکل جائز نہ ہو۔ اصل میں مجمع الگ الگ ہوتا ہے، بتانے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اتنا سمجھ لیجئے کہ ایمرجنسی کے احکام الگ ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایمرجنسی کی ہوتی ہیں، ایسے موقع پر وہ حکم بالکل الگ ہوتا ہے، اور نارمل حالات کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ یہ جو اسپرے سے وضو کرنے کا حکم ہے، تو ایک تو 2 باتیں اگر اس پر خیال کی جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ معلوم نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کہ جو شرائط ہیں وضو کی کہ ان میں باقاعدہ پانی ٹپکے، اس میں دو قطرے کے بھی ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں چند قطرات ٹپک جائیں، اور اس کا بھی ایک خاص انداز ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس میں کریں کہ اس میں پانی ٹپک جائے۔ اور دوسرے کہ مسجد نبوی ہو اور یا مسجد حرام ہو، ان کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ بس اگر 2 باتیں ملحوظ ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وضو اچھی طرح بنا لیا جائے، جو شرائط ہیں، تو حرمتی تو بے حرمتی تو بہرحال وہاں پر پائی جائے گی، اس لیے کہ جب آدمی تولیہ بچھائے یا چادر بچھائے، اس پر جب پانی گرے گا تو ایک عجیب سا منظر ہوگا۔ تو اس میں اعتدال کی بات تو یہی ہے کہ اس کی عادت نہ ڈالی جائے اور نہ ایسا کیا جائے۔ لیکن کبھی ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے بوڑھی ماں کو، بوڑھے باپ کو، یا کسی ایسے ضعیف کو طواف کرا رہا ہے، وہ خود بھی طواف کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، یا کبھی ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے لے کر کے اندر اسے جانے کا موقع مل گیا کسی بھی وجہ سے، اب اگر باہر آتا ہے تو وہ بیچارے بوڑھے، ان کا کیا ہوگا؟ پھر وہاں دوبارہ آنا یہ مشکل ہے، اتنی بھیڑ میں وہاں تک پہنچ پانا۔ کچھ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ آدمی کبھی وہ ایمرجنسی کے حالات میں اس کے لیے 2 ہی آپشن ہے، یا تو ان کو لے کر کے باہر نکلے، اور یا کہ ان کو چھوڑ کر کے آئے، اور دونوں ہی باتیں مشکل ہوتی ہیں، ادھوری چیز ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ایمرجنسی کے حالات میں اگر اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ بات ملحوظ رہے کہ ساری شرائط پوری ہو جائیں، اور دوسرے کہ مسجد کی پامالی بھی نہ ہونے پائے۔ بلا شبہ جو پانی گرتا ہے وہ مستعمل ہوتا ہے، اور اس کے بھی احکام الگ الگ ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ کہ وہ مسجد میں نہیں گرنا چاہیے، لیکن جہاں تک تعلق گھن کی ہے تو کبھی کبھی تو انسان کے بلغم بھی آ جاتا ہے، اور اس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ دور جائے پھینکے۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اپنے کپڑے میں رومال میں اس بلغم کو لے کر کے یوں کر کے اس کو رکھ لیں۔ کبھی ناک کے ذریعے سے بھی کوئی چیز آ سکتی ہے، بلغم بھی آ سکتی ہے، تو یہ چیزیں تو ایمرجنسی کی ہوتی ہیں۔ اگر اس میں آدمی اپنے کپڑے میں لے کر کے اس کو جیب میں رکھ لے تو اس طرح تو نماز میں بھی ہو جاتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کبھی کسی کے ملک میں اس طرح کی چیز آ جائے تو اپنے کپڑے کے کسی کونے میں یا رومال میں لے کر کے اس کو یوں کر دے، اور مسجد میں اس کو نہ تھوکے۔ تو میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی کہ حضرت نے جو بیان کیا ہے اس کو جس انداز میں یعنی اس کے پیچھے پڑنا اور ایک ایک چیز پر، وہ بھی چیز مناسب نہیں ہے۔ باقی وضاحت کی ویڈیو بھی آ چکی ہے۔ یہاں ایک اور چیز آ رہی ہے کہ بھئی حضرت نے کوئی نیا مسئلہ بتا دیا اور اس سے تو پھر عوام کو انتشار ہوگا، عوام کو معلوم نہیں۔ لیکن یہ بات بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ عوام کیسے واقف ہوگی، اسی طرح تو واقف ہوگی۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ کتنی چیزیں سنت ہیں، کتنی چیزیں فرض ہیں وضو کے اندر۔ دیکھیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے، لیکن بہت سے لوگ تو ناواقف ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بلا وجہ سنت مؤکدہ کو ترک نہیں کرنا چاہیے، جو چیزیں کلی ہیں، ناک میں پانی ڈالا، ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان چیزوں کی معلومات بھی ہونا چاہیے۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے سے تو نہ جانے کتنے لوگوں کو یہ معلومات بھی ہو گئی کہ اچھا وضو میں یہ چیزیں فرض ہیں اور یہ چیزیں واجب ہیں۔ اسی طرح جو بہت زیادہ پانی کا اسراف ہوتا ہے، جو آدمی اپنے مقام میں رہ کر کے پانی بہاتا ہے، کم سے کم وہاں پر بھی لوگ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ ارے وضو تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، ہم تو اس کا بہت پانی کا مس یوز کرتے ہیں۔ تو اس لیے کسی چیز کو اور کسی ویڈیو کو اس کے حد میں رہنے دینا، دائرے میں، یہی بہتر ہے، نہ یہ کہ
صوفی صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم کی ویڈیو کو اس انداز میں پیش کرنا جیسے ان کو کوئی معلومات ہی نہیں ہے، لفظ پکڑ لینا، اور نہ اس طرح کی بالکل جیسے وہ حرام ہے وہ چیز جائز ہی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مطلب ہے کہ ہر آدمی بوتل لیے جا رہا ہے اور وہ وضو بنا رہا ہے، بلکہ سچی بات تو یہ کہ اگر اس طرح بوتل لے کے لوگ جانے لگے تو ہو سکتا ہے سیکورٹی گارڈ انہیں خود ہی نہ جانے دیں کہ تم اندر کیا تماشا کرو گے، کوئی وہ بوتل تو نہیں اسپرے والی، چلو بھائی پانی کی بوتل لے لو لیکن وہ لانا الاؤ نہیں ہے، خود ہو سکتا ہے حکومت منع کر دے، لیکن مسئلہ برائے مسئلہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام پہلو اس کے واضح ہو گئے ہیں، اور دونوں ویڈیو جو آپ نے بھیجے ہیں ان سے آپ چیک کر لیجئے گا، وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔